مل جائے تو کیا کہنا، بستر مرگ پہ مرنے سے اچھا یہ ہے کہ کم از کم نام کو ہی صحیح حب علی میں قتل تو کر دیا جائے، ہم اس سکے کو وہاں بھنا لیں گے، اس کی قیمت وہ دینے والے ہیں، یہاں والے نہیں دے پائیں گے، تو اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے، یزید اور معاویہ کے ماننے والے علی کے ماننے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے آئے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہماری تو عادت پڑی ہوئی ہے، اسی عادت پر ہم چل رہے ہیں، تو ہم نام لیتے رہیں گے مرتے دم تک۔ اور حضور والا ہمارا تو امام ایسا ہے کہ مر کے بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دنیا والے جن جن کو مانتے ہیں وہ اپنی قبروں میں پریشان ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہماری قبر میں پریشانی دور کرنے کے لیے، اور یہیں تک نہیں ہے کہ یہیں رہ جائے وہ، حضور والا دامن قیامت تک اس کی امامت کا سلسلہ ہے۔ اور میں نے تو کم کہا، قیامت تو ابتدا ہے، اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے کہ جہاں اس کی امامت کا سکہ چل رہا ہے، کہ وہاں ہمیشہ وہ ہمارے لیے امام ہے۔ تو جس کو ہم نے مانا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وقت پڑھنے پہ نہ آئے، حضور والا نام ہی مشکل کشائے دو عالم، صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو جب دو عالم کا مشکل کشا ہے تو اس عالم میں بھی مشکل کو آسان کرے گا اس عالم میں، اس لیے ہمیں فکر نہیں، اور جب اس کو بلائیں گے تو آ جائے گا، یہ بھی اعتبار ہے۔ ہاں بلانے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے آنے میں کمی نہ ہو، ہمارے بلانے میں شاید اخلاص نہ ہو، آنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ جب ایک ہی وقت میں 40 کے پاس یوں پہنچ گیا تو ایک ہی وقت میں اگر کہا کسی نے یا علی اور کہہ دیا یا علی مدد، تو وہ مشکل کشائے دو عالم جہاں بھی ہے پہنچ جائے گا تمہاری مدد کرنے۔ نعرہ حیدری! یہ ہے، اور یہی اسی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ بس عزیزو، یہ آیت جو میں نے پڑھی، آپ سوچ رہے ہوں گے شاید اس کی کیا مناسبت ہے آج کی ولادت سے، اس آیت کا کیا تک ہے؟ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک اللہ نے بنایا، وضع کیا لوگوں کے لیے گھر، لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكًا، جو کہ مکے میں ہے اور بڑا ہی مبارک ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ ایک گھر اس نے بنایا، پروردگار تو جو لا مکان ہے اس کو مکان کی ضرورت کیوں ہے؟ نہ تو وہاں محدود ہو سکتا ہے، نہ تو وہاں رہ سکتا ہے، آ جائے تو تیری خدائی کے اوپر بل پڑ جائے، رہ جائے تو تیری خدائی رہ جائے، باقی نہ رہے۔ کہا جائے کہ تو نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، کہا جائے کہ تو ہے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ بنایا ہے گھر، سب سے پہلے بنایا ہے، بیت بنایا ہے، اور کس اہتمام سے بنایا ہے کہ جب سے ابتدا ہوئی تب سے بنایا ہے۔ زمین کی جہاں ابتدا ہوئی وہیں یہ بیت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی نہیں ہوا، بنیادوں کو پختہ کرنے کے لیے آدم کی آدمیت کو لگا دیا گیا، اور جب اس کی بنیادیں پختہ ہو گئیں تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکیزگی نہ رہے، تو نوح کو بھیجا کہ سیلاب لے کے اس کو پاک کرو۔ نوح نے آ کر کے اس کو سیلاب سے پاک کر دیا۔ نوح کے جانے کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ایسا نہ ہو کہ آثار بیت خدا منہدم ہو جائیں، غائب ہو جائیں، زائل ہو جائیں، لہذا ایک ایسے معمار کو بھیجا کہ جو خود معصوم تھا اور دوست تھا، خلیل بنا کے بھیجا،
ذبیح کا ساتھ دیا اور دونوں کو ساتھ کر کے یکجا کر کے دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کی عمارت کو بلند کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے جس کے اہتمام میں اتنا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس سلوات پڑھیے محمد والے۔ صدیاں دور ہیں، یہی نہیں ہے، طہارت ہو چکی تھی لیکن اب دو معصوم ہیں، ایک اپنا دوست ہے خلیل، ایک وہ ہے کہ جو ذبیح ہے، وہ دونوں موجود ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ طہرا بیتیا، اے میرے خلیل اس گھر کو پاک کرنا، اس گھر کو پاک رکھنا، عاکفین کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ اہتمام سارا تم کر کے چلے جاؤ۔ خلیل خدا خود بت شکن تھے، بنیاد بت شکن سے بلند کروائی گئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد ابھی سلسلہ شاید بتوں کا شروع ہو جائے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی آنے سے پہلے اتنا اہتمام کیا گیا اور اس کے بعد اس نور کو جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اللہ نے جن کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا اس میں سے ایک کو بھیجا ہے، ایک ابھی نہیں آیا ہے، ایک ابھی پہنچا نہیں ہے، ایک آ چکا ہے۔ جو آیا ہوا ہے وہ ابھی کام کا آغاز نہیں کر سکتا، اور جو نہیں آیا ہے وہ مددگار ہے۔ جناب موسیٰ جب طور پہ گئے تو جا کے خدا سے یہی کہا تھا، پروردگار میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، ایک وزیر ایسا بنا دے جو میرا مددگار ہو، اور وہ کیسا ہو؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہو۔ یہ طلب کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک وزیر کی ضرورت ہے تاکہ میں تبلیغ کا کام شروع کروں، رسالت کا کام انجام دوں، میں کلیم خدا ہوں، تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں طلب کی جا رہی ہے کہ ایک وزیر دیا جائے، وہاں طلب نہیں ہے، وہاں اس طرف سے ایک وزیر بھیجا جا رہا ہے۔ اے حبیب تمہیں مانگنا نہ پڑے، ہم ایسے کو بھیج دیں گے کہ جو تمہارا وزیر بن کے تمہارے ساتھ ہوگا، شانہ بشانہ ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ چلے گا۔ اور یہی نہیں ہے، پھر اس زبان وحی سے ایک عجب جملہ کہلوا دیا، اور وہ یہ کہ مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کعبے کی مثال ہے، علی کعبے کی طرح، بے شک بے شک، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا جملہ ہے؟ علی اور کعبے میں مماثلت؟ آپ نے فرمایا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہوگی، بے شک بے شک، آپ نے کہا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ اے نبی خدا آپ جانتے ہیں بہتر، مگر میری نظریں کہہ رہی ہیں کہ ہاں مماثلت تو بہت ہے۔ کعبے میں اور علی میں جو مماثلت ہے اس کا اندازہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنی مماثلت ہے، کتنا قریب ہے دونوں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے اگر آپ غور کیجئے تو پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں بھی ہو دنیا میں، دور جتنا بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو زمین کے، کسی بھی خطے پر پہنچ جاؤ، دیکھو جب میری بارگاہ میں آنا تو رخ کعبے کی طرف ہو۔ اگر کعبے کی طرف رخ نہیں ہوا تو تمہاری کسی نماز کو نہ قبول کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبولیت نماز صرف اس لیے ہے کہ رخ پہلے کعبے کی طرف ہے، کعبے سے رخ اگر پلٹا نماز چلی جائے گی۔ تو ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر نماز تمہاری قبول ہونی ہے تو رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اگر کعبے سے رخ پلٹا تو نماز چلی جاتی ہے، یہی کیفیت ایمان کی ہے کہ جو کعبہ ایمان ہے اگر اس سے ذرا سی نظر ہٹی تو ایمان چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ انحراف کی کوئی کیفیت نہیں، نیت کر لی ہے، آپ نے رخ کر لیا ہے، اب توڑ نہیں سکتے نماز کو،
اگر کوئی مشکل آ جائے تو بات الگ ہے، بے شک ورنہ رخ اسی طرف رہنا چاہیے، اب چاہے شروع میں ہو اور چاہے بعد میں ہو۔ کیا کہنے واہ 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 واہ۔ اگر ابتدا میں نہیں کیا تو آخر میں پہنچ کے ادھر رخ کیا اور ادھر رخ کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے جاتی جاتی نماز جو شاید کہیں پہنچ جاتی، جو سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ پورا اکاؤنٹ پر ہی جیسے لگتا ہے کہ صفائی کے ساتھ کچھ چیز پھیر دی گئی، پہنچ ہی نہیں سکتی نماز حضور والا جب تک کہ رخ کعبے تک نہ ہو۔ یہی نہیں ہے کہ نماز کی شرط ہے، ہر موقع پر رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، مستحب یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرنی چاہیے۔ دعا کی استجاب کے لیے بہتر یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ ہو۔ یہی نہیں ہے جب گھر بنائیے تو اس میں بھی شرط ہے کہ کعبے کی طرف کچھ چیزیں نہ ہوں۔ احترام کعبہ ایسا ہے، حالانکہ بہت دور ہے، میلوں دور ہے، لیکن رخ بھی نہ ہو اس طرف، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بے ادبی برداشت نہیں ہے کہ جو مادی گھر ہے اس طرف سے کوئی بھی بے ادبی اس کی طرف ہو جائے۔ تو جس کو بنایا ہے کعبہ ایمان، ذرا سی بے ادبی اگر کر دی، تھوڑی سی کوئی گنجائش رکھ دی تو اچھا خاصا ایمان چلا جائے گا، ورنہ آپ کیا ہوں گے، پہلے صاحب ایمان تھے، ذرا سا نقص ہو گیا تو اب بے ایمان۔ صلوات پڑھ لیجیے، رخ کعبے کی طرف۔ مرنے کے وقت بھی کہا گیا، حضور والا تو نزاع کا عالم ہے، آدمی دم توڑ رہا ہے، روح قبض کی جا رہی ہے، جسم سے روح کی مفارقت ہے، نکالی جا رہی ہے۔ مستحب یہ ہے، حکم یہ ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ معلوم ہے مرتے وقت بھی کعبے کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے، دکھائی تھوڑی دے رہا ہے کعبہ، ہزاروں میل دور ہے کعبہ، یہاں سے وہاں دکھائی بھی نہیں دے گا، لیکن عالم معنی میں دکھ جاتا ہے، اسی طرف رخ ہونا چاہیے۔ یعنی مرتے وقت بھی کعبے کو نہیں چھوڑ سکتے آپ، بس یہی کیفیت اس کی بھی ہے کہ آخری وقت پہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم تو کیا کہیں کہ ہمارا رخ دونوں طرف ہوتا ہے، ادھر وہ بھی کھڑے ہیں اور پشت پہ کعبہ ہے، ایک طرف صدف ہے ایک طرف گوہر ہے، اس کو بھی دیکھو اس کو بھی دیکھو۔ ہم تو دونوں نظارے کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ کیا کہنا، پروردگار جاتے جاتے نظارہ دکھلا رہا ہے، کیا کہنا۔ تو آخر وقت تک شرط ہے۔ دوسری شرط کعبے کے ساتھ کیا ہے، حضور والا کعبہ کبھی اٹھ کے کسی کے لیے نہیں آتا۔ کوئی صاحب بڑے محترم ہو جائیں، ایک ہی ان میں کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے، بہت اچھے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے وہاں سے کعبہ یہاں آئے گا۔ جتنے بڑے ہوں آپ، جو بھی ہوں، جائیں گے وہاں، وہ نہیں آنے والا۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وہیں رہے گا، ہٹے گا نہیں، وہ وہیں رہے گا جہاں ہے کعبہ۔ اس میں ہل بھی ہے، اس میں حرم بھی ہے، اس میں مبارک جگہ بھی ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں صحیح کی وہ منازل بھی ہیں، اس کے اندر طواف بھی ہے، اس کی ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ کیا کیا ذرات ہیں اس کعبے کے ارد گرد، کہ جن کو اللہ نے اتنا بلند و بالا بنایا ہے کہ جہاں اس نے اپنا گھر بنایا ہے، اب اس گھر کو اس نے بنا دیا ہے، تو شرط یہ ہے کہ آؤ ذرا ہماری صنائی کو دیکھ تو لو، آؤ ذرا ہم نے جو بنایا ہے اس کو دیکھ تو لو، آؤ جو ہم نے اہتمام کیا ہے ذرا آ کے نظر تو ڈال لو، ارے آؤ ایک بار طواف کر کے اندازہ تو کرو کہ تمہاری روح کو کیا وجد آتا ہے، کیا سرور آتا ہے، کتنا اطمینان پیدا ہوتا ہے تمہارے دل میں۔
تو وہاں جانا پڑے گا تمہیں. یہی شرط اس کی بھی ہے کہ جس کی آج ولادت ہے. چونکہ مثل کعبہ ہے تو جانا پڑے گا, وہ نہیں آئیں گے. یہ حضور والا جواب چلے جائیں گے تب پھر اس کے بعد مدد کو ضرور آئیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلائیں اور اگر کسی نے بلا لیا تو جیسے وہ کعبے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کر لے گا کہ آئیے وہ آ کے بیعت کیجئے. نہ یہ کرنے والے ہیں نہ کعبہ کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اتنی خوبیوں والا وہ کعبہ ہے, اتنا بابرکت وہ کعبہ ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جس نے نظر ڈالی کعبے پہ, وہ نظر ڈالنا عبادت ہے. کعبے میں آپ کہیں بھی ہوں عبادت نہ کر رہے ہوں, نہ آپ صحیح کر رہے ہوں, نہ آپ طواف کر رہے ہوں, صرف بیٹھے ہوں, نظر جو پڑ رہی ہے کعبے پر آپ کی وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہم نے مماثلت دیکھ لی کہ پیغمبر نے کہا نظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. اور والا عبادت کبھی غور کیا اس پہ؟ عبادت خدا کی ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کر لی تو کفر ہے. خدا کی عبادت, علی کا چہرہ, عبادت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کسی کا چہرہ آپ دیکھ لیں عبادت اللہ کی ہو جائے گی. عجیب و غریب حدیث ہے پیغمبر, اور چونکہ عجیب و غریب ہے لہذا اہل سنت کے ایک بڑے عالم نے اس کی تشریح پیش کی اور انہوں نے کہا کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت کیوں ہے, تو اس کی انہوں نے تشریح کی, اور اس تشریح کو انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو عبادت کی وجہ. ایک ذرا سا ایک لمحے کے لیے میں آپ کو اس موضوع سے ایک لمحے کے لیے دور ہٹا رہا ہوں. ہر نبی جو دنیا میں آیا ہے اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہر نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ پوری امت سے کہلوا لے. پوری جس امت کے درمیان وہ بھیجا گیا ہے, جس کا نبی بنایا گیا, اس سے کہلوا لے لا الہ الا اللہ. ساری کوشش اسی میں تھی. جناب نوح 950 برس تبلیغ کرتے رہے. کتنے لوگ بنے لا الہ الا اللہ کہنے والے؟ ایک کشتی میں سما گئے اتنے تھے. کشتی سے زیادہ وزن زیادہ لوگ نہیں تھے. ہر نبی نے یہ کیا. پتھر کھاتے تھے, ظلم ہوتا تھا, قتل کیا جاتا تھا, کہلوانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں, کہ جب امیر المومنین اپنے در دولت سے تشریف لاتے تھے تو آپ کا جمال مبارک وہ ہوتا تھا کہ ادھر علی نکلے اور ایک گروہ نے دیکھا, لوگوں کا گروہ ہے, اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح. دوسرے کے پاس چلے گئے, آگے بڑھے, دوسرا گروہ ملا, اس نے دیکھا, اس نے دیکھ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتح. تیسرے گروہ کے پاس گئے, لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح. یہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک گروہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کتنا مکرم ہے یہ جوان. کوئی کہہ رہا ہے کہ کتنا عالم ہے یہ جوان, کوئی کہہ رہا ہے کہ کتنا وجیح ہے یہ جوان, کوئی کہہ رہا ہے کہ کتنا حسین ہے یہ جوان. لیکن ہر جملے سے پہلے جو مصرع اول ہے وہ لا الہ الا اللہ. تو جس کے لیے نبیوں نے پوری زندگی لگا دی, علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ. اسلام پڑھیے محمد وآلہ محمد. تشریح کرنے چلے تھے
اور حقیقت حال یہ ہے کہ امیر المومنین کے جس فضائل کے بارے میں جس کو دبانے کی کوشش کی جائے اتنے ہی ابھر کے وہ اور زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں. سمجھانے چلے تھے کہ کیوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پتہ چلا کہ اور 4 وجوہات بیان کر دی کہ کیوں عبادت ہے. ان کی شجاعت کو بھی بیان کر دیا، ان کے کرم کو بھی بیان کر دیا، ان کے جمال کو بھی بیان کر دیا، ان کے علم کو بھی بیان کر دیا. ایک بات کو چھپانے کی وجہ سے 4 باتیں اور ظاہر ہو گئی. یہ ایک کا 4 ان لوگوں کو بہت آتا ہے. سلوات پڑھیے محمد ایک کا 4 فوراً. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ویسے ہی جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت. ایک خوبی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ دست خلیل سے بنا ہوا یہ کعبہ کہلایا کیا؟ بیت اللہ. خلیل نے بلند کیا تو یہ کہلایا بیت اللہ، اور جس کو حبیب نے بلند کیا وہ کہلایا نفس اللہ. یعنی جہاں بلندی بڑھتی گئی تو وہ چونکہ مادی شے تھی تو بیت اللہ بن کے رہ گئی، لیکن یہ مانوی تھی کہ جس کو جب رسول نے بلند کیا تو یہ بن گیا نفس اللہ. نفس اللہ ایسا نہیں ہے. نفس اللہ حضور والا نفس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے، آپ غور کیجئے. نفس آپ سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، ہم سب اپنے اپنے نفس سے واقف ہیں. اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. علی کس نفس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اپنے نفس کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ان کی معرفت تو عظیم ہے. ہمارے نفس کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ہم اپنے نفس سے بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں. مگر امیر المومنین نفس اللہ جو کہلائے کیوں؟ اور اندازہ کیجئے کہ نفس اللہ کہلانا کتنا عظیم مرتبہ ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آپ کے جسم کے اعضاء و جوارح، میں اپنی مثال دے دوں. میں یہ کہوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے آپ کا سر ہے. میں کہوں یہ کیا ہے آپ کہیں گے یہ آپ کا ہاتھ ہے. میں کہوں یہ کیا ہے آپ کہیں گے آپ کا پاؤں، آپ کا پیر. مختلف اعضاء و جوارح آپ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کا سر ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کی آنکھیں ہیں، یہ آپ کے دندان ہیں. میں کہاں ہوں؟ یہ تو سب چیزیں آپ میری بیان کر رہے ہیں، خود میں کہاں ہوں؟ اور یہ سارے اعضاء و جوارح ان کا جو بھی وظیفہ ہے اس پر کس کا ملکہ ہے؟ جتنے بھی جسم کے حصے ہیں، آنکھیں، پلک، یہ زبان، اس کا چلنا، ہاتھ پاؤں کا چلنا پھرنا، کسی چیز کا ذائقہ لینا، کسی چیز کو سونگھنا، کسی چیز کو چکھنا، یہ تمام چیزیں جتنے کام ہم انجام دے رہے ہیں اعضاء و جوارح سے ہی تو لے رہے ہیں. ان سب اعضاء و جوارح پر ملکہ کس کا ہے؟ ملکہ ہے نفس کا جو کروا رہا ہے. یعنی الگ الگ ہوں تو بھی ملک اس کا ہے، اس پر یہ حکومت کر رہا ہے اعضاء و جوارح پر. ہر اعضاء و جوارح نے جو کام کیا ہے کروایا نفس نے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کو ہی بتایا گیا کیا؟ تقوی اور فجور دونوں. یعنی اصل میں ملکہ نفس کا ہے. تو اب میں یہ کہوں کہ اللہ نے جب الگ الگ بیان کیا تو کہا کہ عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، لیکن جب سب کو یکجا کر دیا کہا تو کہا نفس اللہ. ویسا نفس ہے کہ جس کے سب قبضے و قدرت میں وہ چیزیں ہیں کہ جو سب کا تعلق اللہ سے ہے. تب علی کا تعلق نفس کا جو ہے وہ نفس اللہ ایسا نہیں ہے. علی وہ ہیں کہ جن کے نفس کے اوپر ان کی قدرت ہے، اور نفس کی جو قدرت ہے وہ ایسی ہے کہ ہر اعضاء و جوارح اسی کے تابع ہر ایک کا ہوتا ہے. علی کا نفس ایسا ہے کہ جس کے تابع تمام چیزیں. اب اس ہاتھ کو کہا گیا ہے کہ ید اللہ. یہ ید اللہ کہہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب سوال بیعت اگر کوئی کر لے تو ید اللہ کبھی کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. علی اگر بیعت کر لے تو بیعت خدا ہو جائے گی. حسین اگر بیعت کر لیں تو بیعت خدا ہو جائے، کیونکہ ہاتھ خدا کا ہے، یہ ان کا نہیں. نفس بیچ چکے ہیں، ہے ہی نہیں ان کا کچھ.
تو ہاتھ بھی ان کا نہیں. جب ہاتھ ان کا نہیں ہے تو چلا جائے گا. اللہ بیعت نہیں کر سکتا ان سے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان سے بیعت کرے. نمائندہ خدا ہے, لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. تو مماثلت میں اگر دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں ہم مماثلت کو دیکھتے جاتے ہیں, کعبہ اور علی اتنا قریب ہیں اور اتنا قریب ہیں, ان میں اتنی مماثلت ہے کہ ہر چیز ملتی جلتی, کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. کعبے کو دیکھ لیں آپ یا علی کو دیکھ لیں. گئے ہیں اگر آپ حج کرنے کے لیے تو ہم تو دوہرا ثواب لے کے آتے ہیں. ہم بیت اللہ کو بھی اور بیت جو زچہ خانہ ہے اس کو بھی, دونوں کو دیکھ کے آتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف چلے آئے باہر سے طواف کر کے, جی نہیں, ہم صدف کو بھی دیکھتے ہیں اور گوہر کو بھی دیکھتے ہیں. ہم اپنے اس حج کو کامیاب بناتے ہیں ان کی وجہ سے, ورنہ اس حج میں کوئی فضیلت نہیں. یہ حج ہو ہی نہیں سکتا صحیح جب تک کہ وہ کہ جو وہاں پیدا ہوا تھا اس کی محبت دیکھ لینا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک خوبی اور ہے, کعبے کے مقابلے میں 3 کعبے بنائے گئے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے ایک شام میں بنا تھا, ایک یمن میں بنا تھا, ایک عکہ میں بنا تھا. 3 کعبے اس کے مقابلے میں لائے گئے. وہی 3. میں کیا کہوں آپ سے, بھی یہ گنتی عجیب ہے. میں تو ریس میں جاتا بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے سنا یہی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیلی ویژن پہ اولمپک کی بھی ریس ہوتی ہے. عجب چکر ہے سب. ایک سب تیار ہو گئے, 2 اور بھی بالکل ہوشیار ہو گئے, اور ادھر 3 کہا ادھر رفتار لے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. عجب معاملہ ہے صاحب, میں کیا کروں. ہر جگہ یہی مشکل ہے. اب جو 4تھی منزل ہے وہاں پھر قرار نہیں ہے, وہاں فرار ہے پورے والا, اور جو جتنا زیادہ فراری ہے اتنا بڑا میڈل لیتا ہے. لیکن وہاں بھی یہ کامیاب نہیں ہے, دوسرے اس میں بھی ہاتھ بڑھا لے گئے آگے. صلوات پڑھیے محمد. تو 3 کعبے مقابلے میں بنائے گئے, اور ان تینوں کعبوں کا کہیں نام و نشان نہیں. عجب معاملہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو اس قوم کے پاس ایسے ہی بھیجا کہ جیسے ہم نے جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک حدیث منزلت کہی, وہ یہ کہ جب جا رہے تھے اور علی کو چھوڑ کے مدینے میں جا رہے تھے تو لوگوں نے تانے دیے کہ علی تو بچوں کے اور عورتوں کے ذمہ دار بن کے مدینے میں ٹھہر گئے. شاید یہ فضیلت عیاں کرنی تھی, اس لیے ایسا کیا گیا, کیونکہ ہر پہلو فضیلت سے بھرا ہوا ہے, اس میں کوئی کمی تو ہوتی نہیں. تو لہذا مولا پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی. اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو جو پیغمبر کی منزلت ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی تھی, اور جو نبی کی علی کی منزلت ہے وہ ویسی ہے جیسے ہارون کی تھی. وہاں بھی 3 دشمن تھے, بڑا مسئلہ ہے وہاں پر بھی. اب آج کی رات ایسی ہے کہ اس میں یہ چیزیں بیان کرنی ضروری ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد قرآن مجید نے بھی ان دشمنوں کا تذکرہ کیا, اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ 3 دشمن جن کا نام قرآن نے لیا, نام بنا. اس میں پہلا کون تھا؟ فرعون, دوسرا حامان, تیسرا قارون. یہ 3 دشمن تھے جو جناب موسیٰ کے تھے. اچھا, یہ تینوں نام جو ہیں فرعون, حامان, قارون, 5 حروف پر مشتمل نام ہے. فرعون,
فے رے عین واو نون